والسلام علی رسول اللہ وبعد. حضرات محترم سامعین مکرم بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حضرات کو، سامعین اور سامعات کو ہم اللہ کے اس گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت کرنے، قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین اس چھوٹی سی کوشش اس کو رب العالمین ہماری دنیا میں کامیابی اور آخرت کی ابدی کامیابی کا سبب بنا دے. آمین یا رب العالمین. آج سورۃ النازعات کی آیت نمبر 26 سے لے کر 33 تک یہ چند آیتیں ہیں بھائیو. اگر آپ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو بہت ہی اچھا لگے گا، بہت اجر ملے گا. آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ طالب علم ہیں اور فرشتے آپ کا احترام کرتے ہوئے اپنے پر بچھائیں گے اور سمندر کی مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی. آئیے ہم چند آیتیں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہاری پیدائش زیادہ مشکل ہے یا آسمان جو اتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر ستونوں کے قائم ہے؟ کون سی زیادہ مشکل ہے چیز؟ آسمان مشکل ہے. بناہا، اسی نے اس کو بنایا ہے. یہ وسیع عریض آسمان جس پر چاند سورج ستارے بھی اللہ تعالیٰ نے سجا دیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ کفار مکہ کو خطاب ہے اور مقصد اس سے ان کو ڈانٹنا، ان کی توبیخ کرنا ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمانوں اور ان کے عجائبات کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے اے انسانوں تمہارا دوبارہ پیدا کرنا، یعنی تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ یہ آسمان، یہ برجوں والا آسمان، اتنا پھیلا ہوا آسمان بغیر ستارے کے. اور فرمایا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہ تم دیکھو کوئی اس میں کہیں پر کوئی شغاف ہے، کہیں سے آسمان ٹیڑھا ہو گیا ہے. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تم اپنی نظر دوڑاؤ کہ اس میں کوئی شغاف دیکھو، کوئی کمی دیکھو، پھر دیکھو، کوشش کرو، تمہاری آنکھیں تھک ہار کر واپس آ جائیں گی، لیکن اللہ کی تخلیق میں ذرہ برابر تمہیں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی، کوئی کوتاہی، کوئی ڈیمیج چیز ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا. رفع سمكها فسواها، اس نے اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا. اس سے کیا مطلب ہے؟ رفع سمكها، سمک سمپ
بعض نے اس کے ترجمے کیے ہیں کہ چھت. ٹھیک ٹھاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایسی شکل و صورت میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی کجی، شغاف، خلل باقی نہ رہے. تو اس آسمان کو بلند کیا، بہت بلند ہے، اور اس میں ایسے ایسے کام کر دیے جس کی وجہ سے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی تاریکی کو تاریک کر دیا، یا اس کی رات کو تاریک کر دیا. اس کی رات کو، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تاریک کر دیا. اور وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو نکالا، اجالا کر دیا. اغطش کے معنی ہیں اظلم، اخرج ای ابرز، ظاہر کر دیا. والارض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، ہموار کر دیا. پیارے بھائیو، یہاں پر دیکھیے آسمان کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے کر رہا ہے. سما بناہا، امی السما بناہا، رفع سم کہا، پھر اسی کے بعد کہا رات اور دن کا ذکر کر کے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کہ اس کے بعد زمین کو ہموار کر دیا، بچھا دی. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا ہے، اس کے بعد زمین بنائی گئی ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے. سورۃ حامیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حامیم سجدہ. آئیے اس کی چند آیتیں پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں بہت ساری معلومات ہوں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ کہہ دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اس کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین پیدا کی. خلق الارض، پیدا کیا. الارض پہلے زمین کا ذکر ہے، زمین کو پہلے پیدا کیا. فی یومین، 2 دن میں. اور وہ 2 دن کون سے تھے؟ اتوار اور پیر. پورے 6 دن انشاءاللہ آج آپ کو گنواؤں گا. اور اس کے بعد فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس زمین پر اس نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے. من فوقیہ، اس کے اوپر سے، اسی زمین سے. یہ جو پہاڑ بنا ہے اسی زمین سے بنا ہے، کہیں اور سے نہیں لا کے اس پہ گاڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس میں برکت رکھ دی، یعنی کھانے پینے کا انتظام مخلوق کے لیے کر دیا، آکسیجن پیدا کر دی. اس زمین کو رہائش کے قابل کر دیا کہ جاندار یہاں رہ سکے. اب دیکھ رہے ہیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے کبھی مریخ میں جا رہے ہیں، کبھی چاند پہ جا رہے ہیں، جیسے کہ یہ کہتے ہیں، لیکن وہاں آکسیجن لے جانا پڑتا ہے. آکسیجن نہیں، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. جیسے آپ آرام سے یہاں چلتے ہیں زمین پر، یہ اللہ کی مہربانی ہے. وہاں وہ چلتے نہیں ہیں، اڑتے رہتے ہیں، کشش نہیں ہے وہاں پر. یہاں ہے. یہ سب چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق ان کے رہنے کے لیے بنایا، اس کو اس قابل کیا کہ انسان، حضرت انسان یہاں رہ سکے. یہ اس کی مہربانی.
وقدر فيها اقواتها، زمین میں برکت دی. برکت سے مراد یہ بھی ہے کہ پانی کی کثرت، انواع قسم کے رزق، معدنیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا اس زمین کے اندر. وقدر فيها اقواتها، اور زمین پہ رہنے والوں کے لیے غذا کا انتظام کر دیا. اے انسان، اس اللہ کی ہم بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ اتنا مہربان ہے، ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے ہماری روٹی روزی کا انتظام کر رہا ہے. اتنا پیار کرتا ہے. تم اچھے بن جاؤ اور اس کے ماننے والے بن جاؤ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اور ایک جگہ فرمایا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر بندے اچھے بن جائیں نا، اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، تو اوپر سے بھی اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، اور زمین سے بھی رحمت، اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ نکل آئیں گے باہر ان بندوں کے لیے، اگر ہم پرہیزگار بن جائیں، اچھا بن جائیں، اچھے بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی زمین کے اندر، اور اس کے رزق کا انتظام کیا فی 4 ایام، 4 دن کے اندر. 2 دن کے اندر کیا کیا؟ اس نے زمین کو پیدا کیا. خلق الارض فی یومین، ٹھیک، اور اس کے بعد وجعل فیہا رواسیا من فوقہا، پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں زمین پہ برکت رکھ دی اور رزق کا انتظام کر دیا. یہ ٹوٹل یعنی اس میں بھی 2 دن لگے. کل کتنے دن ہو گئے؟ 4 دن. 4 دن ہو گئے. جلدی نہ کریں، 6 دن ہے. میں بھی اس طرف بھی آتا ہوں. پیارے بھائیو، سورۃ اعراف آیت نمبر 54، 8واں پارہ، اللہ تعالیٰ وہاں فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دن، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گئے. اس کے بارے میں امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں آسمان، اس کی پیدائش کا ذکر، زمین کی پیدائش کا ذکر، اور اس میں جو کچھ بھی ہیں ان سب کا ذکر کر رہا ہے کہ 6 دن کے اندر یہ سارا کام کیا ہے. اور یہ 6 دن کون سے ہیں؟ الاحد اتوار، والاثنین پیر، والثلاثاء منگل، والاربعاء بدھ، والخمیس جمعرات، والجمعہ جمعہ کا دن. یہ کل 6 دن ہوتے ہیں. اس میں ساری مخلوق کو پیدا کیا، آسمان، زمین اور اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں. وفیہ خلق آدم علیہ السلام، اور اسی دن جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. کما ہوا المتبادر الى الاذہان او کل، یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہ جو دن ہیں، یہ جو دن جتنے بھی ہیں، کیا یہ اسی طرح کے دن ہیں جو 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں، یا یہ دن اسی طرح کے دن جو 1000 کے برابر ہے، 1000 سال کے برابر ہے؟ كألف سنة كما نص على ذلك مجاہد، ایک مفسر ہے مجاہد، وہ اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں. وَيُرْوَى ذَلِكَ مِنْ رِوَایَةِ الضَّحَاكِ عن ابن عباس، اور یہی کچھ روایت کی جاتی ہے ابن عباس سے کہ وہ ایک دن 1000 کا سال کے تھا.
ایک دن 1000 سال کے برابر تھا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. لیکن ہفتے کا دن یوم السبت اس میں کچھ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ 7واں دن تھا. اور سبت اس کا نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ سبت کے معنی ہے کاٹنا، یعنی اب کام کو روک دیا گیا ہے. اور امام احمد روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا خلق اللہ التربۃ یوم السبت. اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا. وخلق الجبال فیہا یوم الاحد. اور اللہ تعالیٰ نے اتوار والے دن پہاڑوں کو پیدا کیا. وخلق الشجر فیہا. اس میں یعنی اس زمین میں درختوں کو پیدا کیا پیر کے دن. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء. وخلق النور یوم الاربعاء. یعنی مکروہ سے مراد یہ ہے کہ جو برائی ہیں، بری چیزیں ہیں جو آپ کو ناپسند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا کیا. اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا. وبث فیہا الدواب یوم الخمیس. اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اس زمین پہ خمیس کے دن یعنی جمعرات کے دن. وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعة آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة بين العصر إلى الليل. کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا. یہ آخری تخلیق تھی. مٹی سے لے کر آپ نے سب کو سنا، درختوں کو، پہاڑوں کو اور جانوروں کو، نور کو، ہے نا، مکروہ کو، اور سب سے آخر میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اور دن کے آخری حصے میں عصر سے لے کر رات کے ٹائم تک ان کی پیدائش ہو گئی. آپ یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن میں تو 6 دن کا ذکر ہے اور یہاں تو ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ سب ہے 7 دن. یہ ہر ایک دن میں جو الگ الگ کام کی اس کا ذکر ہے. لیکن جو آسمان و زمین کی بڑی پیدائش تھی نا، جیسے آپ نے سنا سورۃ حامیم میں، تو وہ سب ملا کر 4 دن. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزیں کل اس میں یہ 6 دن ہیں جیسے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہوا ہے. والارض بعد ذلك دحاها. ہم اسی آیت پر آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا، بچھا دیا، اس قابل کر دیا کہ انسان وہاں رہ سکے. اسی لیے خلق کے معنی اور ہیں اور دحاها کے معنی بچھا دینا ہے. دحاها کے معنی خلق نہیں ہے. اس دحاها سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین یہ بعد میں پیدا ہوئی ہے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ آسمان کو اللہ رب العالمین نے بعد میں پیدا کیا ہے، زمین کو پہلے پیدا کیا ہے. اور جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. خلق الارض فی یومین، جیسے کہ کہا سورۃ حامیم سجدہ میں کہ زمین کو پہلے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دحاہا کے معنی کہ اس کو ٹھیک کیا. والسماء بنینا، جیسے کہا اس میں سورۃ نازعات میں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. تو یہاں آسمان کا ذکر کیا ہے. پہلے آسمان ہے اور اس کی بلندی، اور اس کے بعد اس کا رات اور دن کا اس میں بنانا، پھر اس کے بعد اس میں زمین کو بچھا دینا، یعنی زمین کا بچھا دینا. پہلے زمین پیدا کی جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد آسمان بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے، وہ بعد میں ہے. اور سورہ نازعات میں جو دحا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس زمین کو پیدا تو پہلے کر دیا تھا آسمان سے، لیکن اس کو بچھایا بعد میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے تاکہ بات سب کے سمجھ میں آ جائے. پھر اس کے بعد فرماتا ہے اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے پانی اور چارہ نکالا. پانی تمہارے جانوروں کے لیے چارہ. مرعاها والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو خوب اچھی طرح گاڑ دیا. کیوں؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے، تاکہ وہ اس میں رہ سکے، کھا پی سکیں. یہی آج یہاں تک کی تفسیر تھی. پیارے بھائیو، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سن رہے تھے. غالباً یہاں بھی کوئی کلاس سیرت النبی کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہاں بھائی شہاب بھائی کو یاد ہے آپ کو؟ نہیں ہوئی کوئی کلاس. ساری ہماری کلاسیں غفول میں ہوتی رہیں سیرت پر. ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی غداری کی وجہ سے، ان کی خیانت کی وجہ سے ان کا محاصرہ کیا اور ان کو جلا وطن کر دیا. ایک روایت تو بیان کی تھی، مختصر میں بتا دیتا ہوں. وہ اس طرح کہ ایک مسلمان نے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا تھا، تو ان کی دیت میں جہاں مسلمان شریک ہوتے، یہودی بھی شریک تھے. اگر یہودیوں کا کوئی اس طرح کرتا تو مسلمان بھی اس میں شریک ہوتے، مدد کرتے، دیت میں پیسہ ملاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں ان لوگوں کے پاس گئے کہ بھئی، انہوں نے کہا ابو القاسم آپ آئیے اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ایک گھر کے نیچے بیٹھ گئے، انتظار کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا موقع ہے آپ سے جان چھٹا، آپ کے اوپر پتھر پھینکنے کے لیے ایک آدمی اوپر چڑھا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، آپ وہاں سے چل، اور پھر آپ نے محاصرہ کیا. ایک تو یہ روایت ہے، اور اس میں اس کی سند میں کچھ ذوق بھی ہے. دوسری روایت اس کو بھی میں مختصر سناتا ہوں. اور وہاں پر جب یہ ہمارے فلسطین کا مسئلہ چلا تو میں نے، آپ کو یاد ہوگا، وہاں پر بنو نذیر کی ان کی جلا وطنی کا، اور بنو قینقاع، اسی طرح جتنے بھی وہاں پر ان کا اچھی طرح ذکر کر دیا تھا سب کا. میں مختصر بیان کرتا ہوں، اور وہ زیادہ صحیح قوی روایت ہے، جیسے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، یا ان کو حسن کہا ہے انہوں نے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر آپ کا پیش آیا اور اس میں آپ کامیاب ہو گئے، تو اس کے بعد مکہ والوں نے ان یہودیوں کو خط لکھا کہ دیکھو تمہارے پاس زرے ہیں، تمہارے پاس ہتھیار ہیں، تمہارے پاس قلعے ہیں، تمہارے پاس بہت پیسہ بھی ہے، تم لوگ ہمارے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینے سے نکال دو، اس سے لڑائی کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہمارے اور تمہاری عورتوں کے پازیب کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، یعنی ہم ان کی عزتوں سے کھیلیں گے، ان کو لوٹیں گے. یہ مکہ کے کافروں نے، مشرکین نے یہاں کے یہودیوں کو یہ کہا. تو بنی نذیر والے ڈر گئے اور انہوں نے خیانت کرنے کی، اور آپ سے جو عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کو توڑنے کے لیے کچھ آدمیوں کو بھیجا. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اپنے ساتھ 30 آدمی لے آئیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں سمجھائیں، ہمارے ساتھ علماء ہوں گے، اگر آپ کی بات ہمارے علماء نے مان لی تو ہم سب مسلمان ہو جائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 30 آدمی آپ کے ہوں گے، 30 ہمارے ہوں گے، تو بہت بھیڑ ہو جائے گی اور شور شرابہ ہوگا. تو
یہ مناسب نہیں ہے، ایسا کریں 3 آدمی آپ لے کر آئیں، 3 ہم لے کر آتے ہیں۔ یہاں تک بھی کوئی مشکل نہیں، کوئی برائی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ کہ ان لوگوں نے کیا کیا، ان تینوں کو خنجر دے دیا، وہ ان کے علماء تھے، اور ان کو خنجر دے کے کہا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ دھوکے سے حملہ کر دینا، وہ تو خنجر کے بغیر آئیں گے، تلوار کے بغیر آئیں گے، تم لوگوں نے حملہ کر دینا۔ تو یہ خبر وہاں کی ایک عورت نے، جس کا بھتیجا یہاں مسلمان تھا، اس کو خبر بھجوا دی کہ بنو نذیر والے اس طرح چاہتے ہیں، غدر کرنا چاہتے ہیں، غداری کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ آدمی، اس کا خبر لانے والا تیزی سے آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ادھر جاتے اس سے پہلے ہی آپ کو یہ خبر دے دی کہ وہ لوگ ایسا ایسا کرنا چاہتے ہیں، سرگوشی کی خبر بتا دی۔ آپ وہیں سے واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان پر حملے کی تیاری کی، محاصرہ کر لیا، اور فرمایا تم لوگ جب تک مجھے عہد و پیمان نہ دے دو قابل اطمینان نہیں۔ انہوں نے کہا ہم کوئی عہد نہیں دیں گے، انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے اس دن ان سے لڑائی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر بنو قریظہ، 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ سب سے بڑا انجام بنو قریظہ کا ہوا تھا، سب کو قتل کیا گیا تھا، سب بتایا ہے۔ بہرحال آپ ان کے پاس تشریف لے گئے، اور بنو نذیر کو اسی حالت پہ چھوڑ دیا، ان سے عہد و پیمان کیا، انہوں نے معاہدہ کر لیا، آپ پلٹ کر آئے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ بھی پھر پیچھے سے حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اللہ نے ذہن دیا تھا کہ ہر قسم کی طرف سے جو خطرہ ہے اس کا سدباب کر کے پھر ان سے لڑائی کریں۔ ان سے جب آپ نے معاہدہ کر لیا تو آپ پھر ادھر آ گئے، پلٹ آئے اور ان سے جنگ کی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے اور اس چیز پر اتر آئے کہ ٹھیک ہے ہم جلا وطن ہوں گے، اور ہتھیاروں کے علاوہ جتنا بھی سامان ہے جو ہمارا اونٹ اٹھا سکتا ہے ہم اٹھا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں سے کچھ لوگ خیبر کی طرف چلے گئے، اور کچھ لوگ ملک شام کی طرف چلے گئے، کچھ لوگ ملک شام کی طرف چلے گئے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ حشر میں کیا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اس کا نام، سورۃ حشر کا نام سورۃ بنی نضیر، اسے سورۃ بنی نذیر کہو، بنو نضیر۔ اچھا بھائی، یہ اس میں زیادہ کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، گھوڑے نہیں دوڑانے پڑے تھے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت فائدہ ہوا، اور اس سے مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہ مضبوط ہوئی، جس کی وجہ سے منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر مسلمانوں کے خلاف جو ہنگامے اور ریشہ دوانی اور لگائی بجائی کرتے تھے، اس کی اب ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعرابی بدو رہتے تھے مدینے کے ارد گرد، اب ان سے بھی نمٹنے کا آپ نے سوچا، کیونکہ یہ وقتاً فوقتاً چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے، تنگ کرتے تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، بہت سارے غلط حرکتیں کرتے تھے۔ اور جیسا کہ آپ نے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا آپ کے سامنے، ہاں ایک مرتبہ یہاں بیر مغونہ کا بیان کیا تھا میں نے، اس طرف ہاں وہاں، تو ایک مرتبہ جدہ کی طرف 10-12 کے قریب مسلمانوں کو قتل کیا، پھر ریاض کی طرف جو بیر مغونہ ہے وہاں پر 70 مسلمانوں کو قتل کیا۔ تو اس سے پھر یہ بدو اور دیگر لوگوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے کہ ہم جب چاہیں مسلمانوں پہ حملہ کر دیں، ان کو مار سکتے ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کی بھی خبر لی جائے، ان کے ادب سکھایا جائے،
کیونکہ اب اتنی جرت ہو گئی تھی، وہ سوچ رہے تھے کہ ہم مدینے پہ حملہ کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ کو اطلاع ملی، یہ جو ریاض کی طرف بنو غطفان ہیں، یہ اطلاع ملی کہ یہ لوگ دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ ان کو لڑائی پر ابھار رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نجد کی طرف یہ الغار کا فیصلہ کیا، اور آپ نجد میں صحرا میں دور تک گھستے چلے گئے، جس کی وجہ سے ان سنگ دل دیہاتیوں کے دلوں میں خوف طاری ہو گیا، اور وہ بھاگ کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر انہوں نے پناہ لی، اور ان کو کچھ کرنے کی پھر ہمت نہیں ہوئی. اور غزوہ، دیکھیے ہم نے وہاں پر غزوہ بدر کا ذکر کیا تھا پہلے، پھر اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر کیا تھا. بدر مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا تھا، اور احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا تھا. شروع میں جیت گئے تھے، لیکن ہماری اپنی نافرمانی کی وجہ سے، مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے، رسول کی نافرمانی کی تھی، جگہ چھوڑ دی تھی، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، بہت نقصان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور بہت سارے مسلمان شہید کیے گئے. تو احد میں جب یہ کافر واپس جا رہے تھے نا، تو ابو سفیان نے ان کو للکارا اور کہا کہ ہم واپس آئیں گے اور تم سے 2 ہاتھ کریں گے، یعنی ایک اور مارکا کریں گے. ابو سفیان نے احد کے بعد کہا تھا، جس کو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، قبول کر لیا. تو یہ صفی الرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کارروائیاں کیں، کیونکہ ایک خطرہ یہ تھا کہ وہ آئے گا، ابو سفیان اور مکہ کے کافر حملہ کریں گے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے دشمن ٹولیوں کی صورت میں عرابی اور بدو، یہ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں، یہ بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں. تو آپ نے مناسب سمجھا، جیسے یہ لکھتے ہیں کہ جنگی نقطۂ نظر سے یہ بات کسی طرح مناسب نہ تھی کہ بدو اور اعراب کو ان کی سرکشی اور تمرد پر قائم چھوڑ کر بدر جیسی زوردار پھر ایک اور جنگ کی جائے. انہوں نے کہا تھا بدر میں مقابلہ کریں گے، بدر میں آئیں گے، میدان بدر میں. احد کے بعد کہا تھا بدر میں ملیں گے. بدر جو ہے، دیکھیے احد تو مدینے کے بالکل قریب ہے، لیکن جو میدان بدر ہے وہ کافی دور ہے، تقریباً 200 میل. 200 نا 80 کلومیٹر آئی تھنک. نہیں 200 سے کم ہے، 180 180 90 ایسے. چلو بھائی اختلاف ہو گیا، لیکن یہ خود گئے تھے ابھی ہم ماشاء اللہ. ہم لوگ اس مرتبہ گئے تھے تو وہاں بھی گئے، اور بیچ میں ایک کنواں ہے بیر روحا، بیر روحا، جس پہ رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے جاتے ہوئے اس میں ٹھہرتے تھے، وہاں سے پانی پیتے تھے. واپسی پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا، کیونکہ پانی کم ہوتا تھا نا صحرا میں. تو بہت پیاری بستی ہے وہ، بہت یعنی دیکھا کہ جس کو گاؤں کہتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ بہت طریقے سے بنایا ہوا، اور وہ جگہ بھی دکھائی ہے، وہیں پر مسجد بھی بنائی ہوئی. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم وہیں آئیں گے. اب مدینے سے اتنی دور جا کر ان سے جنگ کریں اور مدینہ کو چھوڑ دیں ان بدوؤں کے لیے، یہ بہت خطرناک بات ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا اس طرح کیا کیا، سد باب کیا. اس کے بعد جب آپ مطمئن ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اپنے صحابہ کو لے کر. اب یہ حکمت یہ ہے، یہ نہیں کہ خطرے میں بچوں کو ڈال کر اور خود جا رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے. پہلے اپنے ساری طرف سے، ریاض کی طرف سے، نجد کی طرف سے، ادھر ادھر سے اطمینان کر لیا. اب آپ نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کر.
چنانچہ شعبان 4 ہجری جنوری 626 ٹو نہیں ہاں 626 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کو دیا اور بدر کا رخ کیا آپ نے، اور آپ کے ہمراہ 1,500 لوگ تھے، سپاہی تھے، 10 گھوڑے تھے، اور آپ نے فوج کا علم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، اور بدر پہنچ کے مشرکین کا انتظار کرنے لگے، خیمہ زن ہو گئے۔ اب آپ سنیے اللہ کی مدد۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 50 سوار، ہمارے پاس 10 گھوڑے تھے، ان کے پاس 50 گھوڑے تھے، سمیت 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر، ابھی بھی ان کی تعداد زیادہ، روانہ ہوا، اور مکے سے ایک مرحلہ دور وادی مر الظہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا۔ تھوڑا دور جا کے، مکے کے قریبی ہے مر الظہران، لیکن وہ مکہ سے بوجھل اور بددل ہی تھا، مکے سے ہی اس کا دل خراب ہو رہا تھا، جنگ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا، اور رعب اور ہیبت سے لرز اٹھتا تھا کہ پھر اسی طرح جیسے بدر میں قتل کیا تھا ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو، پھر اسی طرح قتل کیا جائے گا۔ تو مرت زہران پہنچ کر اس کی ہمت، سپہ سالار کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے روب ہوتا ہے، تم اللہ کے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ اس طرح روب ڈالتا ہے۔ جب ہمارے سارے اعمال کافروں کی طرح ہوں گے تو پھر کیسے، کہاں سے روب آئے؟ شرک ہے، بدعت ہے، ڈانس ہے، گانے ہیں، سود ہے، کدھر سے مدد آئے؟ اس کی ہمت جواب دے گئی، اور واپسی کے بہانے سوچنے لگا کیا کروں، ان لوگوں سے کیا کہوں۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا، قریش کے لوگوں سنو، جنگ اس وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی ہو، ہریالی ہو، ابھی تو نہ شادابی ہے، دیکھیں بہانہ، نہ شادابی ہے نہ ہریالی ہے، جانور بھی کیا کھائیں گے، جانوروں کو کچھ کھانے کو نہیں ملے گا، جب ان کو کھانے کو نہیں ملے گا تو تم کو دودھ نہیں ملے گا، اس لیے یہ ٹائم مناسب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور خشک سالی ہے، لہٰذا واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس جاؤ۔ خود کہا میں جا رہا ہوں، بھئی جب سپہ سالار واپس جائے گا تو پھر باقی سپاہی کیسے رہیں گے قائم؟ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے لشکر ہی کے اعصاب پر خوف اور ہیبت طاری تھی۔ چنانچہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کیے بغیر سب نے واپسی کی راہ پکڑی، چلو واپس چلتے ہیں، جان چھوٹی، اور کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کی رائے نہیں دی۔ اس طرح مسلمان بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمن کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران اپنا سامان، وہاں گاؤں ہے، میں نے بتایا نا، گاؤں ہے، بستی ہے، اور بہت پیاری ابھی تو بنا دی ہے، خوبصورت، بڑی بڑی لائٹنگ، ماشاءاللہ، روڈ اچھے، اور جب داخل ہو تو وہاں ریت کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور کچھ لوگ اس پہ جو ہے نا اپنی جو دوسری ہوتی ہیں بڑی بڑی جیپیں، اس کو چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے اپنے سامان، صحابہ کرام نے سامان بیچا، گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، جنگ نہیں ہوئی، تو کہتے ہیں کہ سنیں، الفاظ سنیں، اس دوران اپنا سامان تجارت بیچ کر 1 درہم کے 2 درہم بناتے رہے۔ اللہ نے موقع دیا، کیا ہے اس میں، کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اس کے بعد اس شان سے مدینے واپس آئے کہ جنگ میں اقدام کی باغ ان کے ہاتھ آ چکی تھی، کہ ہم تو گئے تھے، وہ آئے نہیں، بھاگ گئے میدان چھوڑ کے۔ دلوں پر ان کا دھاگ بیٹھ گیا، اور ماحول پر ان کی گرفت مسلمانوں کی مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کا نام، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس کا نام، اس مارکے کا جس کے لیے آپ نکلے تھے لیکن نہیں ہو سکا، اس کا بدر موعد، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، بدر ثانی بھی کہتے ہیں، بدر آخرہ بھی کہتے ہیں، بدر صغرا کے نام سے بھی معروف ہے۔ بارک اللہ فیکم، انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں پیاری پیاری نبی کائنات کی سیرت۔ اب دیکھیں کتنی جد و جہد پر
آپ کی زندگی بھرپور ہے، دن رات کوشش، سفر، جہاد، جنگ. مدینے میں ہیں تو منافقین تنگ کرتے ہیں، باہر ہیں تو دشمن تنگ کرتے ہیں، لیکن آپ سب سے نمٹ رہے، ہمت نہیں ہارے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں، اتنی جنگیں ہیں آپ نے دیکھی، کتنی لڑائیاں، کتنے سفر، اس کے باوجود قرآن کے جمع ہونے کا معاملہ کیسے مکمل ہوا؟ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. اتنا عظیم کتاب 30 پاروں کے اندر ساری کی ساری جمع ہوئی. پھر نبی کی حدیثیں بھی جمع ہوتی رہیں. صحابہ کرام جنگ کرنے والے سپاہی الگ ہوا کرتے تھے خاص، اور احادیث پڑھنے والے، علم والے اس کو جمع، وہ بھی جنگ کرتے تھے، لیکن ان کا زیادہ کام کیا ہوتا تھا؟ قرآن کو جمع کرنا، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، حدیثوں کو جمع کرنا. جس کی کوششوں سے آج تر و تازہ قرآن بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے ہاتھ میں. اللہ اکبر بھائی، وہ سب بھی کس طرح جمع ہوا ہے، کس طرح ہوا، سب اللہ کی رحمت، اس کی برکت سے ہوا ہے. لیکن مسلمان اس میں کوشش کرتے رہے. پیارے بھائیو، دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، چند سوالات جب میرے پاس آتے ہیں، کوئی سوال کرتا ہے مجھ سے، تو میں اگر وہ دیکھتا ہوں بہت اہم ہے نا، تو اس کو میں پھر اس کا جواب دیتا ہوں. اور میری جواب دینے کی عادت ہے کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیتا ہوں، دلائل کے ساتھ. پھر اس کو اپنے لیے جمع کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں. بہت ساری اس طرح چیزیں جمع ہیں میرے پاس. میرے علم میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اضافہ ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں ساتھیوں تک بھی علم پہنچے. تو ہماری مسجد میں بات چل رہی تھی، کیا ابو القاسم کنیت رکھ سکتے ہیں؟ ابو القاسم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ بیٹھے تھے، آپ کا نام تو آپ کو معلوم ہے کہ محمد احمد بھی، تو بیٹھے تھے، ایک آدمی نے ابو القاسم کر کے آواز دی، تو آپ متوجہ ہوئے، تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو نہیں کسی اور کو بلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ کوئی اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے. تو کیا اب ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، وہ فتویٰ میں آپ کو بعد میں سناؤں گا. پہلے یہ کہ جو اسلام ویب نے اس کا جواب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. اس میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ جائز ہے. اب یہ چیز جائز ہے. کوئی شخص کسی کا نام محمد ہے، وہ اپنی کنیت ابو القاسم رکھ سکتا ہے. دوسرا علماء کا قول یہ ہے کہ نہیں رکھ سکتا. جس کا نام محمد ہے وہ ابو القاسم نہیں رکھ سکتا. المنع مطلقا، پہلا الجواز مطلق، دوسرا المنع مطلق. اور تیسرا قول یہ ہے المنع لمن کان اسمه محمد، منع ان کے لیے، تیسرا قول یہ کہ منع ان کے لیے جن کا نام محمد ہے. جن کا نام محمد نہیں ہے وہ ابو القاسم اپنی کنیت رکھ سکتے ہیں. یہ 3 قول ہیں. اور اس کی اصل وجہ وہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو متفق علیہ ہے، لا، آپ نے فرمایا کہ تسمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، کہ تم میرا نام تو رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے یہ جواب دیا، انا لا ارى بأسا فی التکنی بها، کہ یہ کنیت رکھنے میں کوئی بأس نہیں سمجھتا، یعنی کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے. کہ جس کا نام محمد ہو اس کا نام ابو القاسم اگر کنیت رکھ دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لأن المنع فی حیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منع جو تھا آپ کی زندگی میں تھا. مختصر جواب. سمجھ گئے یہ بات؟ جائز ہے، یعنی کنیت کسی کا نام محمد ہے وہ ابو القاسم رکھ سکتا ہے. اچھا جی،
دوسرا سوال ہمارے توقیر صاحب نے کیا تھا، بلکہ مجھے ایک کلپ بھیجی کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کھڑا ہو کے پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت صاحب بند کر کے آپ کے جواب سن لیں اچھی طرح، بند کر اچھا طرح سن لیں، آپ کا سوال ہے۔ اوکے اوکے بھائی جی شیخ، وہ بھی سوال ہی ایک آیا ہے، بعد میں کر لیں۔ چال دیکھیے وہ کلپ انہوں نے بھیجی کہ اس میں آدمی کہہ رہا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، لوگ اس طرح کے حجتیں کرتے ہیں، صحیح نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ معاملات تھے حاجت کے، زیادہ کہاں خود کرتے تھے، گھر میں کرتے تھے، باہر تو کبھی کبھی کرتے تھے، جنگ کے میدانوں میں یا کبھی سفر میں، کسی باہر کم تھا، سادہ آپ اور میں سب یہی گھر میں زیادہ اپنے معاملات یہ کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، جو تم سے یہ بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے تو اس کی تصدیق مت کرو، وہ سچا نہیں ہے۔ ما کان یبول الا قاعدا، آپ تو بیٹھ کر ہی یہ معاملہ کرتے تھے، رواہ ترمذی۔ آپ نے جو دیکھا تھا اما عائشہ نے وہ بتا دی، اور قال هو اصح شيء في هذا الباب وصححه البانی، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس روایت کو صحیح الترمذی میں۔ البتہ رخصت ملتی ہے، کر سکتے ہیں، کسی حاجت کی وجہ سے، کسی اور مشکل کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا، یا جگہ ایسی ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، چھینٹیں آنے کا خطرہ ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کریں زیادہ چھینٹیں آتی ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، عرب لوگ پہلے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، باقی صفائی کا اتنا خیال نہیں ہوتا تھا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی بیٹھ کر کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے دیکھو دیکھو عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو آپ نے اپنایا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال قائما، آپ ایک ایسی جگہ پہ آئے جو کچرے کی ڈھیر تھا، وہاں آپ نے پیشاب فرمایا اور کھڑے ہو کر کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، ایسی جگہ ہے تو وہاں پر آپ کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، اور یہ خود لکھتے ہیں کہ اس میں دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیوں؟ لاحتمال ان يكون النبي صلی اللہ علیہ وسلم فعل ذلك لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس، آپ نے وہاں اس لیے ایسا کیا تھا کہ کچرے کے ڈھیر پہ کون بیٹھتا ہے، ممکن ہی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ نے ایسا کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ ممکن ہے کہ آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو جائز ہے، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ لِيُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَنَّ الْبَوْلَ قَائِمًا لَيْسَ بِحَرَام، لَيْسَ بِحَرام۔ تو دیکھیں آپ بہت سارے ایسے جو چند کتاب پڑھ لیتے ہیں، علماء بڑے بڑے علماء سے رجوع نہیں کرتے، وہ بس کہتے ہیں یار یہ تو عام طور پہ لوگ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، چلو میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے آپ دوسری طرف بھی دیکھ لو، بڑے علماء اس پہ کیا کہتے ہیں، ان کی باتیں سن لو۔ پیارے بھائیو، اس میں یہی فتویٰ ہے کہ کھڑے ہو کر انسان مجبوری کی صورت میں کر سکتا ہے، کسی حاجت کے وقت کر سکتا ہے، یا اگر کبھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن نہیں سکتا ہو تکلیف ہوتی ہے، تبھی تو سب اسی میں شامل تکلیف ہے، کی وجہ سے، لیکن عام طور پہ بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے۔
اس میں اس کے لیے زیادہ پاکی ہے. بارک اللہ. سوال ہے 50 منٹ ہو ام گئے صاحب. المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ تھی یا نہیں؟ چھوٹا سا سوال ہے، ایسے میں جواب نہیں دیتا یہی ہوں. سوال ابھی آیا تھا. جواب میں کہتا ہوں کہ جو بھی جواب ہے سوال ہے، اب سوال لکھ کر کریں تاکہ میں اس کا جواب بعد میں دوں، اچھی طرح دوں، ڈیٹیل سے دوں، ہے نا. بات یہ ہے بھائیو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے. آپ کی بہن کا ایک بیٹا تھا، سیدنا زبیر کا بیٹا، زبیر بن عوام، ان کا بیٹا عبداللہ، بہت بڑے بہادر تھے، بہت بہادر تھے. جو سیرت پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ پورے لشکر کے جو سپہ سالار اور بادشاہ تھا، لشکر کے اندر تھا، یہ کہا کہ میں اکیلے جا کے اس کو قتل کر کے آؤں گا. اکیلے گئے لشکر کے اندر، گھسے اس کو قتل کر کے واپس آئے. اتنے بہادر تھے عبداللہ بن زبیر. اور یہ بہت، وہ بھی ان سے اپنی خالہ سے پیار کرتے تھے، بہت زیادہ احترام کرتے تھے، اور یہ بھی کرتی تھیں. تو انہوں نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی بہن کی بیٹا عبداللہ اس کے نام پہ اپنی کنیت رکھ دوں. آپ نے اجازت دے دی. یہ وجہ تھی. اور ایک مرتبہ انہوں نے بہت سارے پیسے اما عائشہ کو دیا، اپنی خالہ کو. اور ان کی عادت، اللہ نے دل بہت بڑا بنایا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی تھی. ادھر دے، ادھر دے، غریبوں کو دے، یتیموں کو دے، بہت خرچ کرتی تھی. پتہ کیا تو آ کے پوچھا کہاں ہے پیسہ، کیا کیا کیا. تو کچھ یعنی برا منایا. اور جیسے ہوتا ہے نا، کچھ کہتے ہیں کہ بہت فضول خرچی کرتی ہیں، اس طرح کے کوئی الفاظ کہتے. آپ اتنی ناراض ہوئی. تم کون ہوتے ہو؟ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں، تم اس پر پابندی لگانے والے کون ہوتے ہو؟ میں تجھ سے بات نہیں کروں. ناراض ہو گئی. ان کو اندر بھی آنے دیتی، جلال میں آ گئی. تو پھر اس کے بعد کچھ صحابہ کے ساتھ مل کر اجازت مانگی اندر آنے کی، اور یہ اس میں جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے آ گئے. پتہ بھی نہیں چلا اما عائشہ کو. اور پھر خالہ تھی، دل نرم ہو گیا، معاف کر دیا ان کو. بہت خرچ کرتی تھی. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اسی طرح کا، کہ کسی نے بکری بھیجی بنی ہوئی کہ یہ ہدیہ. تو آپ نے سب تقسیم کر. کنیز جو لونڈی تھی وہ کہنے لگی کہ بھئی ابھی افطاری کرنی ہے اور کچھ ہے بھی نہیں، آپ نے سارا ہی تقسیم کر دیا. آپ نے فرمایا مجھے پہلے کہہ دیتی نا تو میں رکھ لیتی. اللہ اکبر. وہ لوگ تھے، کیا لوگ تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. اور وہ کہتی تھیں کہ یہ جو تم مال خرچ کر رہے ہو نا، یہ نہیں سمجھو کہ فقیر کے ہاتھ میں جا رہا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں جا رہا ہے. ان کی عادت تھی اس کو صاف کر کے خوشبو لگا کر وہ درہم خرچ کرتی تھی کہ اللہ کے ہاتھ میں نے دینا ہے، فقیر کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ تو کیونکہ اس کو ڈائریکٹ اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. بارک اللہ فیکم صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ فیکم. اس سے پتہ چلا کہ خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، کنجوس نہ بنے. انفق علیک، آدم کے بیٹے خرچ کر، اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اور اپنے